تیسرے صاحب جرجی صاحب ہیں. اب اس کی بڑی غور سے سنو, یہ کمپیئر کر رہا ہے, تقابل. آئیے ان کا تقابل سنیں آپ. فرق اتنا ہے, دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو, وہ پڑی مورتی. ایک پڑی مورتی کی, ایک کھڑی مورتی کی. یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے, یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے. میں یہاں روک رہا ہوں, یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے اور یہ نظام الدین کا مزار ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے ولی کو جو شنکر بھگوان کی مورتی کی طرح بولے ہو, کتنا بڑا نالائق شخص ہوں گا. آگے سنیں اب. یہ احمد رضا خان کا مزار ہے, یہ کھڑی مورتی ہے, یہ پڑی ہے. جو کام اس پہ ہو رہا وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا, ورنہ مجھے بتا دو. ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر, تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان, وہ ہار ڈالے تو کافر, تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان. یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد, پرساد کھانا حرام. یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے, اور یہ کھانا بڑا مبارک. ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پیے اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے, اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں. مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے, تو یہ پکا مسلمان. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے. اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن آج جذبات میں ہوں, میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قسم, اگر بھارت کے اور پاکستان کے, ہندوستان اور پاکستان کے, ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان, اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد, چنری چڑھانے کے بعد, تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قدم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے. اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے, تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے. اب ذرا تبصرہ سنیں. کمپیئر ولی کو کس سے کیا؟ مورتی سے. سب سے پہلی یہ جہالت دیکھیے آپ, معاذ اللہ استغفر اللہ. اب دوسرا, انہوں نے الزام لگایا, مماثلت بتائی کہ ہندو دیوی پر پانی چڑھاتا ہے تو وہ پرساد, آپ قبر کا پانی دھو کے پیئے تو تبرک. ان سے پوچھو غسل کعبہ کیا ہے؟ وہ خود ان کا بادشاہ کرتا ہے, وہ یہ غسل کعبہ کیا ہے؟ ایک چیز. چلیے آگے بڑھیں. دوسرا, اگر اسی کمپیرزم کے تقابل سے ہی آپ مشرک بول رہے ہیں تو پھر میں بھی کچھ جملے بولتا ہوں, اگر اس میں ہمت ہے تو جواب دے دے. اسی کے لہجے میں, لب و لہجہ یہی میں اختیار کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ پکے توحید کے ٹھیکیدار, زمزم کا پانی آپ مقدس سمجھے تو مسلمان, وہ گنگا کا سمجھے تو وہ کافر. تو اب آپ زمزم کا پانی مقدس سمجھنا بند کر دیجئے. آپ حج کو جاتے ہیں, وہ تیرتھ پہ جاتا ہے, تو اب حج کو جانا چھوڑ دیجئے. وہ بت کے سامنے سر جھکاتا ہے, تم کعبے کے سامنے سر جھکاتے ہو, کعبہ بھی تو پتھر ہے. اب آپ کہوں گے نہیں, سجدہ پتھر کو نہیں ہوتا, اللہ کو ہوتا ہے, وہ ایک نشانی ہے, ایک سمت ہے, سمت کا تعین ہے. تو ہندو بھی تو یہی کہتا ہے کہ یہ بھگوان نہیں ہے, یہ بھگوان کے جانے تک کا راستہ ہے, یہ کلپنا ہے ایک ہماری. آپ روزہ رکھتے, وہ اپاس رکھتا ہے, تو آپ روزہ رکھنا بند کر دیجئے. کسی بھی چیز کو شرک بولنے کے لیے وہ کرتا ہے ہم کرتا ہے, یہ تقابل دلیل نہیں بنتی. شرک کے لیے دلیل نص قطعی سے چاہیے. اگر اس میں ہمت ہو اور یہ واقعی علامہ اور مولانا اپنے آپ کو سمجھتا ہو یا اس کی جماعت سمجھتی ہو تو قرآن کی سری آیت لائے جس میں ہو کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اگر تم نے قبر کے غسل کا پانی پیا تو حرام ہے, شرک ہو گیا.
یہ آیت چاہیے. شرک کا حکم لگانے کے لیے دلیل چاہیے. اور دوسرا اس نے پھر کیا کہا آخری میں کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد مسلمان اگر جنت میں چلے جائے تو 60 کروڑ ہندو بھی جنت میں چلے جائیں گے. آئیے اس کو اب اس کے گھر کی خبر دکھاتے ہیں تھوڑی سی کہ اس کے گھر میں خود کتنا بڑا شرک پھیل رہا ہے. منہاج السنہ ایک کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ کی. ابن تیمیہ ہے ان کی اصل. ابن تیمیہ ان کی اصل ہے. یہاں سے یہ فرقہ شروع ہوتا ہے. 661 ہجری میں ابن تیمیہ کی پیدائش ہوئی. کون بڑی اتفاق کی بات ابھی مجھے یاد آیا, استغفر اللہ, اگر پہلے یاد آ جاتی نا یہ چیز. لیکن میں حوالہ دکھانے کی ذمہ داری البدایہ والنہایہ اٹھاؤ. اس نے کہا قبر پر جو پانی چڑھایا جاتا ہے غسل کا وہ تبرک. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا اس کی لاش نکلی, اس کے غسل کے پانی کو لوگوں نے تبرک کے طور پر بانٹ کر پیا. ہمت ہو تو ابن کثیر پہ فتویٰ لگاؤ اور ان لوگوں پہ لگاؤ جو ابن تیمیہ کے غسل کا بچا ہوا پانی پی رہے تھے تبرک سمجھ کے.